اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ یہ سورہ آل عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 142 سے 144 تک کی آیتیں ہیں، 142 سے 144۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بولا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت جو ہے دو کوالٹیز کے لوگوں کے لیے تیار کی ہے، سب کے لیے نہیں ہے۔ ایک وہ جو اپنی آخری کوشش اللہ کے لیے لٹا دیں گے، میکسیمم ایفرٹ، جتنا کر سکتے ہیں۔ دوسرا صابرین کے لیے، جمے رہنے والوں کے لیے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم شہادت کی جو تمنا کر رہے تھے اس کو اپنی آنکھوں سے تم نے دیکھ لیا۔ اور تیسری آیت میں بتایا کہ تمہاری اللہ سے تمہارا جو کنیکشن، جو تعلق ہے اور تمہاری جو عبادت ہے اللہ کے لیے، وہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہونی چاہیے۔ اب رسول ہو یا کوئی بھی ہو، کوئی رہے تب بھی، کوئی نہ رہے تب بھی، تم اکیلے بھی اگر رہو تو تم اللہ ہی کے بندے ہو، کسی اور کے نہیں ہو۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ہم بعد میں جانیں گے، پہلے اس کا پورا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کو جو اس کی راہ میں جہاد کرنے والے، آخری کوشش کرنے والے ہیں، اور ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے، جمے رہنے والے ہیں، ان کو تو جانا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں ابھی۔ اور یقیناً تم موت کو دیکھنے سے پہلے، موت کی ملاقات سے پہلے تم اس کی تمنا کر رہے تھے، شہادت کی۔ اب تم نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ تو کیا اگر وہ مر جائیں یا وہ شہید کر دیے جائیں، مار دیے جائیں، تو کیا تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص بھی اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا، یہ ایک فریز ہے، محاورہ ہے، الٹے پھر جانا، آیا اسلام میں پھر واپس چلا گیا۔ تو جو الٹے پاؤں پھر جائے گا وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد شکر کرنے والوں اور گریٹفل لوگوں کو بدلہ دینے والا ہے۔ Do you think that you will enter paradise while Allah has not yet seen those of you who fight in His cause and those who are steadfast?
and you had certainly wished for death, martyrdom, before you encountered it. Now you have seen it with your own eyes while you are looking on. And Muhammad is not but a messenger. Other messengers have passed on before him. So if he was to die or be killed, would you turn back on your heels? And he who turns back on his heels will never harm Allah, and Allah soon will reward the grateful. اب یہ 3 آیت میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے؟ نمبر 1، امتحان اور آزمائش آئے گی اور الگ الگ طریقے سے. یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ کیسے آئی کہ 70 لوگ مسلمانوں کے کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے. بہت بڑی آزمائش تھی. گھر گھر میں لوگ رو رہے تھے، ماتم کر رہے تھے. یہاں تک کہ حضرت حمزہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں ہے، چونکہ ان کی فیملی پوری مکے میں تھی اور ان کا سینہ چیر کر کے دل نکال لیا گیا تھا، چبایا گیا تھا دانتوں سے. سوچ سکتے ہیں کتنی بڑی مصیبت تھی یہ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ٹرائلز تمہارے اوپر بھی آئیں گے. یہ خالی ان سے بات نہیں ہے، ہم سے بھی ہے. ہر طرح سے، فائنینشیلی، فزیکلی، دوستوں کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے آئیں گے. تمہیں اس کے لیے ریڈی رہنا پڑے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جنت فری میں ریڈی نہیں رکھا. اس کے لیے کوالٹیز یہاں جو 2 بیان کیے گئے. نمبر 1، مجاہد کے لیے. مجاہد کون ہے؟ جو ہر حال میں لڑتا رہے، آگے بڑھتا رہے. اور صبر، جو پیچھے نہ ہٹے، پیچھے نہ ہٹے. دوسری چیز جو اس میں بتائی گئی دوسری آیت میں کہ جنگ احد سے پہلے کچھ صحابہ جو ہے تمنا کرتے تھے کاش ہمیں شہادت مل جائے. اب جنگ احد میں اللہ تعالیٰ نے وہ شہادت دے دی تو بہت سے لوگ بالکل شاکڈ ہو گئے کہ اتنے ہمارے لوگ مارے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم تو خود ہی اس کی تمنا کر رہے تھے، وش کر رہے تھے کہ تمہیں اللہ کی راہ میں مارا جائے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جنت میں جو بھی جاتا ہے وہ واپس آنا نہیں چاہتا سوائے ایک آدمی کے. وہ کون ہے؟ شہید. جیسے جس کو اللہ کے لیے مار دیا گیا ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے مجھے دنیا میں ایک بار اور بھیج دیجیے. کیوں؟ تاکہ پھر جا کر کے شہید ہوں، آپ کے لیے مارا جاؤں. کیوں؟ وہاں جو عزت وہ دیکھتا ہے وہ اپنے شہادت کی تکلیف بھول جاتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہاں پہ عزت رکھی ہے، آنر رکھا ہے. اور تیسری آیت میں جو بہت امپورٹنٹ بات بتائی گئی ہے، ہم سب کے لیے بہت بہت یہ ہے، لیکن اس آیت کو سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی، آپ جو دنیا سے گئے، اس کا ایک نقشہ ہمارے سامنے رہے گا تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. ہم لوگ کیا ہوتے ہیں، فلاں صاحب نہیں آ رہے ہیں تو اب ہم کیسا یہ کام نہیں کر سکتے، دین کا کام نہیں کر سکتے، یا ایون کہ دنیا کا بھی. لیکن یہاں چونکہ اللہ کی بات ہو رہی ہے تو فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، اب کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بول رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تو صحابہ کی ذہنی کنڈیشن کیسی تھی معلوم؟ دیوانے کی طرح ہو گئے. جو جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا، کوئی لیٹ گیا. ایون کہ جو سب سے بہادر آدمی تھا، کون؟ حضرت عمر، ان کے بھی ہوش اڑ گئے تھے. ایسی شدید محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تلوار نکال لیا، کہا کہ جو کوئی بول دے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے اس کی گردن اڑا دوں گا. منافق لوگ بول رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، جیسے موسیٰ طور پہ گئے تھے اللہ سے ملنے کے لیے 40 دن کے لیے. اور کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ حضرت عمر سے جا کے کچھ بولے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کی چادر اٹھائی
اور آپ کے پیشانی کو بوسہ دیا، چوما اور کہا آپ کی زندگی بھی پاک تھی، آپ کی موت بھی مبارک ہے، اللہ تعالیٰ اب آپ کو دوبارہ موت نہیں دے گا۔ اس کے بعد آپ مسجد میں آئے تو دیکھا کہ عمر تلوار لے کے کھڑے ہیں اور سارے لوگ بکھرے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر سے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹھوں گا۔ تو ان سے لڑنے کے بجائے ممبر کے پاس آ گئے اور تقریر شروع کی۔ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد کہا کہ اے لوگو سنو، من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات۔ تم میں سے جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، تو وہ جان لیں کہ وہ انتقال کر گئے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ یہ جان لے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، کبھی اسے موت نہیں آئے گی۔ اور اس کے بعد یہ آیت پڑھی۔ کیا آیت ہے یہ؟ محمد تو بس ایک رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رسول کون ہوتا ہے؟ آدمی ہوتا ہے کہ انسان ہوتا ہے کہ فرشتہ ہوتا ہے؟ انسان ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا۔ تو جب انسان ہے تو کیا ہوگا؟ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے اور دنیا سے چلے گئے۔ تو افئم ماتا، تو کیا اگر وہ مر جائیں، او قتلا، یا مار دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم دوبارہ کفر میں واپس پلٹ جاؤ گے؟ اور جو ایسا کرے گا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو الٹے پاؤں پلٹ جائے گا، یعنی ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو جائے گا یا دین چھوڑ دے گا، تو فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں یعنی اللہ کی بات ماننے والوں کو بہت جلد بدلہ اور ریوارڈ دینے والا ہے۔ حضرت عمر نے جیسے ہی یہ بات سنی وہیں پہ دھڑام سے بیٹھ گئے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی۔ اور اس کے بعد سارے صحابہ، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سارے صحابہ کی زبان پر یہی آیت تھی، اور سب لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ آیت آج نازل ہوئی ہے، ذہن میں ہی نہیں تھی آیت۔ لیکن یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی تھی معلوم؟ جنگ احد کے میں جب ایسا ہوا، ایک ٹائم ایسا آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ لگی اور خون اتنا بہا کہ آپ بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ تو مشہور ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ تو صحابہ نے اپنی تلواریں پھینک دی اور کہا اب لڑ کے کیا فائدہ۔ لیکن ایک صحابی تھے انس بن نضر، وہ گزرے، کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ اب لڑ کے کیا فائدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، شہید ہو گئے۔ تو کہا کہ ارے پھر ایسے تم جی کے کیا کرو گے جس کے لیے وہ لڑتے ہوئے مرے۔ اب دیکھیے، پازیٹیو تھنکنگ اور نگیٹو تھنکنگ، دو طرح کی سوچ۔ کہا کہ یہ بیٹھ کے کیا فائدہ، جس کے لیے وہ مرے تم بھی اسی کے لیے مر جاؤ۔ اور اس کے بعد وہ کود پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ 80 سے زیادہ زخم ان کے جسم پر آئے تھے۔ اس کے بعد یہ آیت اتری کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا میں جی رہے ہو؟ کیا ان کی عبادت کر رہے ہو؟ تم تو اللہ کے لیے ہو۔ کوئی جیے، کوئی مرے، کوئی دین میں آئے، کوئی دین سے نکل جائے، تمہارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اور ہم بھی عام طور سے دیکھتے ہیں فلاں نہیں کر رہا نا، ہم کیوں کریں گے؟ فلاں نہیں آ رہا ہے نماز کو، ہم کیوں آئیں گے؟ فلاں دین کے لیے نہیں جا رہا، ہم کیوں؟ بار بار مجھے سے کیوں کہا جا رہا ہے؟ بھائی آپ کر رہے ہیں، آپ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے یا رسول کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کریں گے، میں کروں گا، مجھے ثواب ملے گا، نہیں کروں گا میری پکڑ ہوگی۔ ہماری عبادت، ہماری دینداری، ہمارا تقوی کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ان تینوں آیتوں میں جو لیسن ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔